اسکرین پر اس ٹائم آپ کے سامنے عربک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ دراصل ایک حدیث ہے، حدیث پاک ہے، اور بلکہ حدیث پاک کے یہ آ، پوری مکمل حدیث نہیں، بیچ کا ایک پورشن ہے یہاں پر، اسے کاپی کیا گیا ہے۔ تو اس پورشن کو جو یہ کاپی کیا گیا ہے، اس میں کیا ہے اسے دھیان سے پڑھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ حدیث کی ایک مشہور کمپائلیشن ایک کتاب ہے، وہ کہتے ہیں مشکات المصابی، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے مشکات المصابی، ٹھیک ہے، یہ نام اس کو پڑھ لیں، مشکات المصابی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ احادیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں کچھ ابواب ہوتے ہیں، کچھ اس کے جو باب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چیپٹرز ہوتے ہیں۔ تو جو محدثین ہوتے ہیں وہ چیپٹرز، تو اس میں ایک کتاب الجنائز ہے، یعنی مشکات المصابی کے اندر ایک باب ہے جس کا نام ہے کتاب الجنائز، یعنی ایسی کتاب، یعنی ایسا پورشن جس میں جنازے کے تعلق سے، میت کے تعلق سے احادیث ہیں۔ مطلب یہاں پر جو احادیث ہوں گی وہ جنرلی آپ کو فیونرل سے ریلیٹڈ ملیں گی، ٹھیک۔ تو اس میں جو حدیث میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے، یہ 1630 نمبر حدیث ہے، اس کا جو نمبر ہے، ٹھیک۔ اور حضرت برا بن عازب جو ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ برا بن عازب، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولُونَ لَهُ، یعنی یہ اس کا کانٹیکسٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے کسی شخص کا، مرد یا عورت کا، تو پھر اس کو ظاہر سی بات ہے وہ جو روح قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں، روح اس کی قبض کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بظاہر اس کا جو وہ جسم ہے وہ باقی رہتا ہے دنیا میں، اور پھر اس کو کفنا دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے غسل دے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو قبر میں اس کی منتقل کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر روح تو چونکہ اس کی جہاں سے آئی تھی وہ وہاں چلی جاتی ہے، اگر اچھی روح تو ظاہر سی بات ہے اس کا ساتھ اچھا انجام ہے، اچھا برا انسان ہے تو برا انجام ہے اس کا۔ بہرحال جب وہ واپس قبر میں پہنچ جاتا ہے اپنے، تو واپس اس کی روح اس کے جسم میں منتقل کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں وہاں پر، جن کو آپ منکر نکیر کہتے ہیں، اور وہ آ کر کے اس سے سوال کرتے ہیں۔ تو فیاتی ہی ملکانی، تو آتے ہیں دو فرشتے۔ اب دیکھیے ملکانی، ان الفاظ پر غور کریے، ملکانی کیا ہے؟ دو فرشتے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، اور ملکانی دو فرشتے۔ تو وہ جو دونوں فرشتے ہیں، وہ دونوں فرشتے جب وہاں آتے ہیں تو آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اسے بیٹھالتے ہیں، فیوج لسانی، ٹھیک ہے، اسے بیٹھالتے ہیں، فیقولون لہو، اور پھر اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ من ربک، تیرا رب کون ہے، ٹھیک، من ربک، یہ پہلا سوال اس سے پوچھتے ہیں۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ میں نے آپ کو بتا دیا۔ مشکات المصابی میں کتاب الجنائز میں اس کا ذکر ہے، 1630 نمبر حدیث۔ فرمایا کہ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولُونَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ۔ یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ پہلا سوال جو تھا وہ تیرا رب کون ہے۔ تو یہ کنسٹرکشن کیسے بنی، آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، اسی کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اسی طرح فیقولون لہو، پھر اس سے دوسرا سوال جو وہ پوچھتے ہیں، وہ کیا پوچھتے ہیں؟ ما دینک، کہ تیرا دین کیا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے، خوش نصیب بندہ، دینی الاسلام، کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد فیقولانی لہو، پھر اس سے اگلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ما حاضر رجل، یا ما حاضر رجل الذی بعث فیکم، کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، الذی، جو بعث فیکم، تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ فیقول، تو وہ بندہ کہتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین بیک ٹو بیک آپ کے جو سوالات تھے کہ
من ربک کا، ما دینک کا، اور تیسرا سوال اس کا بھی ٹیکسٹ دیکھیے، ما حاضر رجل الذی بعث فیکم، یہ تیسرا سوال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ تو تین سوال وہ ہیں جو ہر بندے سے، خواہ وہ کامیاب ہونے والا ہو یا ناکام ہونے والا ہو، سب سے سوال ہوتا ہے۔ لیکن ایک چوتھا سوال جو انتہائی اہم ہے، جس میں ان تینوں سوالوں کے جواب موجود ہیں، وہ چوتھا سوال آپ کو عام طور سے نہیں پتہ ہوتا، وہ کیا ہے کہ جو بندہ خوش نصیب ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے لیتا ہے تو اس سے کیا پوچھا جاتا ہے، فیقولانی لہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اوپر تینوں سوال کے جو جواب ہیں وہ صحیح ہیں، تو چوتھا سوال مزید کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ پھر وہ دونوں کہتے ہیں لہو سے، وما علمک، کہ اس کا تجھے علم کیسے ہوا، یعنی وما علم، کہاں سے یہ علم حاصل کیا۔ یا ایک جگہ دوسری حدیث میں اسی طرح ملتے جلتے الفاظ جو آتے ہیں، وہ وما یدری کا، اسے ادراک کیسے ہوا، شعور کہاں سے ہوا، کیسے پتہ چلا تجھے۔ فیقول، تو وہ بندہ کہتا ہے قرأت، قرأت صیغہ پہچانیے، قرأت یعنی میں نے پڑھا، کیا پڑھا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فآمنت، پس میں ایمان لایا، بھی اس پر، وصدقت اور اس کی تصدیق کی۔ کس کتاب اللہ کیا ہے، وہی القرآن، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ بتا دیا کہ جو سوالات پوچھے جائیں گے ان کے جواب کس میں ہے، ٹیکسٹ بک کیا ہے وہ، کہ سلیبس تمہارا کون کیا ہے، وہ سلیبس یہاں بتا دیا گیا کہ آخر وہ بکس کون سی ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں اپنی پریپریشن کرنی، اور وہ بک سب سے بڑی کتاب ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے، تو بس اس پر ایمان لانا، اور ظاہر سی بات ہے اس کی تصدیق کرنا۔ تو ان تینوں سوالوں کے جواب کی اچھی تیاری تو تب ہوگی، بہترین تیاری تو تب ہوگی جب اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم سب مضبوط کریں گے۔ اب یہاں پر یہ جو کنسٹرکشنز آئیں، یعنی اوور آل اگر ہم بات کریں تو یہاں پر استفہام ہے، سوالات ہیں، ٹھیک ہے، سوال پر سوال ہے۔ تو یہ جو سوالات ہیں اور ان کا جو یہ اسلوب ہے، اسٹائل ہے، یہ کیسے کریٹ ہوتا ہے، یہ انٹیروگیشن کیسے ہوتا ہے عربی زبان میں۔ یعنی ہمارا جو عنوان تھا آج کا، وہ یہی تو تھا کہ جملہ اسمیہ کو ہم سوالیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹائٹل تھا۔ تو اس حدیث کے ذریعے یہ سبق ہے ہمارا آج کا، اور اسی کو مکمل انشاءاللہ کرنا ہے، وہ یہ کہ جملہ اسمیہ کو ہم نامنل کہتے ہیں، یعنی ایک طریقے سے جو نامنل سینٹنس آپ نے پڑھے ہیں اب تک، وہ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ وہ پازیٹیو یا پھر نیگیٹو آپ شکل میں آپ کے سامنے آئے تھے۔ اب اس پازیٹیو یا نیگیٹو کو ہم کیسے سوالیہ بنائیں گے، انٹروگیٹو کیسے بنائیں گے، یعنی ہم سوال کا مفہوم کیسے پیدا کریں گے۔ تو اس کے لیے بہت آسان سی ایک بات ہے جو میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ سوال ہمیشہ یاد رکھیے گا دو طرح سے پوچھا جاتا ہے۔ تو سوال کی دو قسمیں ہوتی، وہ کیسی ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایسے سوال جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہو، اور دوسرے وہ سوال جن کا جواب جو ہے ڈسکرپٹیو۔ کیا کہا میں نے، کہ جو سوال ہوتے ہیں، جو کوشچنس ہوتے ہیں، وہ سوال یا وہ کوشچنس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک قسم ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی میرے ہاتھ میں قلم ہے، ہم آپ سے پوچھیں کیا یہ قلم ہے، تو آپ کا کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں ہوگا، آپ کہیں گے ہاں، نہیں کوئی اور چیز ہوگی تو آپ نہیں کا جواب دے دیں گے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا حامد، ٹھیک ہے، جملہ آپ پہلے جو بناتے تھے وہ کیا، حامد نیک ہے، یہ جملہ کیسا ہے، یہ مثبت جملہ ہے اور پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، نامنل سینٹنس ہے، عربک کے پوائنٹ آف ویو سے پازیٹیو ہے، مثبت ہے، اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے، افرمیشن ہے، اسرشن ہے۔ اب اس کو ہم سوالیہ بنائیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے پہلے کیا لگا دیں۔ اب ہم نے کہا کیا حامد نیک ہے، یہ کوشچن بن گیا، تو یہ ایک طرح سے اس سوال کا جب جواب ہوگا تو وہ یہی تو ہوگا کہ آپ کہیں گے یس یا پھر نو، ہاں یا نہ، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہوگی، کیا حامد نیک ہے۔ چلیے اسی طریقے سے آپ وہ دوسرا جملہ ایک اور لے لیں، اور
اب حامد کے بارے میں پوچھیں کہ حامد کون ہے، ٹھیک ہے، یا دوسرا جواب سوال بنا لیں کہ حامد کیا ہے، یعنی حامد اپنے پروفیشن کے اعتبار سے کون ہے، حامد اپنی آئیڈینٹی کے اعتبار سے کون ہے، حامد کا نام کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیا ہے، یہ وہ جملے بن رہے ہیں جن میں اب آپ کو جواب جو ہے وہ ڈسکرپٹیو دینا ہے، اب ہاں یا نہ سے کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے جو جواب ہوں گے وہ تفصیل طلب ہوں گے، ڈسکرپٹیو ہوں گے، یعنی یہاں پر آپ کو پوری تفصیل بتانی ہے، مکمل جواب دینا ہے، اور یہاں پہلی قسم میں آپ کو صرف ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے سامنے ایک قسم تو یہ ہو گئی سوالیہ جملوں کی، اور دوسری قسم یہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں قسموں کے بارے میں پڑھنا ہے کہ بھئی یہ کیسے کنسٹرکٹ ہوتے ہیں ان کے جملے، ٹھیک ہے؟ تو دو ہی قسمیں ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ قسم جس میں ہمارے سوال کا جواب جو ہے وہ مفصل ہوتا ہے، تفصیل طلب ہوتا ہے، بات پوری کہی جاتی ہے، ایک وہ جس میں صرف اور صرف آپ ہاں یا نہ میں جواب دے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دو باتوں کو سامنے رکھیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پہلی قسم کی طرف۔ تو پہلی قسم والے جو جملے ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو حروف استفہام کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ حروف استفہام۔ اب یہ استفہام کیا ہے؟ استفہام کا مطلب ہے انٹروگیشن، ٹھیک ہے؟ استفہام کا مطلب ہوتا ہے انٹروگیشن، ٹھیک ہے، یعنی پوچھ تاچھ، سوال جواب جو ہے، ٹھیک ہے، استفہام۔ حروف استفہام یعنی وہ حرف جس کے ذریعے سوال پوچھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم یہاں پر کون سے پڑھنے جا رہے ہیں؟ فرسٹ ٹائپ، فرسٹ ٹائپ پڑھیں گے۔ تو حروف استفہام کوئی 10 12 15 20 نہیں ہوتے، صرف اور صرف دو، صرف دو یاد رکھیے گا، اور وہ کون ہے؟ ایک ہے آ، اور دوسرا ہے حل، بھولیے گا نہیں، بس دو ہی ہیں، ایک ہے آ اور دوسرا ہے حل، اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں کا کام ایک ہی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دونوں کا مطلب ایک ہے، اور وہ ہے کیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے سامنے جو پیچھے جملہ تھا وہ یہ تھا کہ حامد نیک ہے، یعنی کیا حامد نیک ہے؟ تو اگر اسی جملے کو یہاں سامنے رکھیں اور یہاں پر لکھ لیں کہ کیا حامد نیک ہے، ٹھیک ہے، سوال پوچھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس میں آپ کو وہ پورشن لے لیجئے حامد نیک ہے جو پہلے آپ لیتے تھے، حامد نیک ہے۔ حامد نیک ہے کی عربی کیا ہو جائے گی؟ سمپل سی بات ہے کہ حامد کو ہم مبتدا بنا لیں گے، حامد، اور نیک ہے اس کی خبر ہے، لہٰذا ہم اس کے آگے لکھ دیں گے صالحun۔ حامد سچا ہے، حامد صادق، ٹھیک ہے۔ اب مبتدا اور خبر کے رولز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اسی طرح حامد ڈاکٹر ہے، حامد طبیب۔ اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ کیا حامد نیک ہے، تو کیا کے لیے ہم لے آئیں گے اس کے پہلے آ، یا پھر حل، سمپلی کچھ چینج نہیں ہوگا، یعنی آ یا حل کے انسرشن کے بعد، اس کو لگانے کے بعد، اس کو اس میں شامل کرنے کے بعد کوئی چینجز یہاں گرامیٹیکلی نہیں ہوں گے، نہ ظاہری نہ باطنی، ایسے ہی رہے گا، بس میننگ میں ضرور فرق ہو جائے گا کہ پہلے بات یہ تھی کہ حامد سچا ہے، اب ہو گئی بات کیا حامد نیک ہے، اب یہ ہوگی کہ کیا حامد نیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف اور صرف کیا کا وہ مفہوم جو زور ہے شروع میں وہ یہاں پر آ گیا، سوال پیدا ہو گیا، بن گیا۔ اب یہاں پر آیا حل کچھ بھی لے آئیں گے، ایک اور لے لیتے ہیں جملہ، مثلا ہم یہ کہیں کہ کیا آدمی سچا ہے، کیا آدمی سچا ہے۔ اب یہاں پر سمپل سی بات ہے، آدمی سچا ہے، پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے رکھ لیں سامنے۔ آدمی سچا ہے کہ عربی، آدمی کی عربی ہوتی ہے رجل، کیا رجل مبتدا بن جائے گا؟ بتائیے، رجل مبتدا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، کیونکہ رجل نکرہ ہے۔ اسے معرفہ بنا لیں، معرفہ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ الف لام داخل کر لیں،
تو یہ ہو جائے گا الرجل، الرجل، کیونکہ جیسے ہی الف لام داخل ہوگا، یعنی عربک کا آرٹیکل دی جیسے ہی اس میں آئے گا شروع میں، تو ویسے ہی یہ تنوین اس کی ڈراپ ہو جائے گی اور یہ الرجل، ٹھیک ہے، الرجل اب یہ مبتدا بن سکتا ہے، اب اس کی خبر لے آئیے سچا ہے، سچے کی عربی ہوتی ہے صادق، اور صادق کو آپ کو کس حالت میں لکھنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے حالت رفع، اور وسعت کے اعتبار سے نکرہ، تو الرجل صادق، اب یہ جملہ ہوا، جو جملہ یہ ابھی فی الحال جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو جملہ ہے، مثبت ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی سوال نہیں پوچھا گیا ہے، لیکن اب اگر اس میں سوال کا مفہوم لانا ہو تو آپ اس کے پہلے آ لے آئیں یا حل لے آئیں، ہم یہاں پر اس کو آپ کو حل لگا کر کے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر حل اس میں شروع میں لے کے آئیں گے تو پھر یہ حل اور پھر الرجل صادق، لیکن یہ آپ کو بیچ میں رکنا نہیں ہے، اگر آپ فلوئنسی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ جو پیچھے سکون کی علامت ہے نا، اس کو زیر دے دیں گے اور پھر آگے اسے ملا دیں گے، اب یہ پڑھا جائے گا حل الرجل، یہ بیچ میں حمزۃ الوصل، حل الرجل صادق، تو یہ دونوں سینٹنسز آپ نے دیکھ لیے، اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے، فرسٹ ٹائپ آپ کا ڈن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا کہا کہ جب بھی کبھی آپ سوالیہ جملوں کی بات کرتے ہیں، سوالیہ جملے یعنی عربی زبان میں ہم ان جملوں کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ سوال پوچھتے ہیں، تو آپ کے جو جملے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کس اعتبار سے دو طرح کے ہوتے ہیں؟ جواب کے اعتبار سے دو طرح سے ہوتے ہیں، جواب جن کا ہاں یا نہ میں ہو، ایک وہ قسم ہوتی ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کا جواب جو ہے وہ ہاں یا نہ سے کام نہیں چلتا، آپ کو کہانی پوری بتانی پڑتی ہے، جو بات پوچھی گئی ہے اس کا جواب دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک وہ، تو پہلی قسم آپ کی ڈن، جس میں سے استفہام کا مطلب تھا انٹروگیشن، اور حروف کا مطلب حرف، یعنی ایک یہ آ جو ہے یہ ایک حرف ہے، عربی زبان میں سامنے کچھ بھی لکھا ہو تو وہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو یہاں پر یہ آ یا حل کیا ہے؟ حرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اسمیہ تھا بیسیکلی، اور اسی جملہ اسمیہ کے پہلے آپ نے حرف استفہام کا استعمال کر دیا، تو کیا کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ظاہر سی بات ہے جملہ اب سوالیہ بن گئے، یعنی ایک طرح سے جملہ اسمیہ کو آپ نے سوالیہ بنا دیا۔ اب ذرا غور کریں، آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے تو کئی ایگزامپلس آپ کے سامنے آ جائیں گے، جیسے ارائیتا، رائیتا، رائیتا، اچھا ابھی آپ نے فعل تو پڑھا نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں، رائیتا میں آپ کو بتاتا ہوں، رائیتا یعنی تو نے دیکھا، تو رائیتا کیا تو نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا، تو کیا کے لیے سٹارٹنگ میں آ گیا، ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں یا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے ہوائے نفس کو یعنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ اس شخص کو دیکھتے ہیں جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو یہ جو آ ہے یہ یہی جس کے ذریعے کیا والا مفہوم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل اتاك حديث الغاشیہ، بے شمار جگہوں پر آپ کو یہ آیا حل قرآن کریم میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ بات مکمل ہوئی، اب چلتے ہیں دوسرے ٹائپ کی طرف، سیکنڈ ٹائپ، سیکنڈ ٹائپ کیا ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنے سمجھنے، سیکنڈ ٹائپ میں آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہاں پر آپ سوال کے جواب کو صرف ہاں یا نہ میں نہیں ادا کرتے بلکہ پوری بات بتاتے ہیں، ایسے کیس میں اسماء استفہام کا استعمال ہوتا ہے، تو دو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک اسماء استفہام اور دوسری جو پہلے پڑھ چکے ہیں حروف استفہام، ہاں یہ انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ کوشچن ورڈ جو ہے وہ وہاں پر یہی آنے جا رہا ہے، جو حدیث میں ابھی کوشچن ورڈز آئے ہیں وہ انشاءاللہ اس اسماء استفہام میں آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اسماء استفہام، اسماء اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پر یہ جو استفہام کے لیے یعنی انٹروگیشن کے لیے جن کا ہم استعمال کریں گے وہ کوئی حرف نہیں ہوں گے، یعنی وہ کوئی پارٹیکل نہیں ہوں گے بلکہ وہ اسم ہوں گے، اسماء ہوں گے،
ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ انگلش میں جب کوشچن ورڈ کی بات کرتے ہیں، تو کوشچن ورڈ جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک ورڈ آتا ہے نا پرٹیکولر، اور وہ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو۔ اب ہو تو کئی رول پلے کرتا ہے، ہو محض سوال ہی نہیں پوچھتا، بلکہ ہو آپ کا ریلیٹو پرناؤن کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وچ سوال بھی پوچھتا ہے اور ریلیٹو پرناؤن کے طور پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن واٹ، وین، ویئر، یہ سب کیا ہیں؟ کوشچن ورڈز ہیں۔ چلیں، تو اسماء استفہام یعنی وہ اسم جو استفہام کے لیے جن کا استعمال ہو۔ اب ان میں کچھ تھوڑی سی فہرست ہے ان کی، ایک ایک کر کے ان کو پڑھتے جائیے، ان کی میننگ سمجھتے جائیے اور ان کا استعمال دیکھتے جائیے۔ نمبر ایک، سب سے نمبر ایک پر ہم ماں، جیسے پیچھے ابھی بات ہوئی تھی کہ حدیث میں یہ ماں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماں کا مطلب ہے کیا؟ لیکن ماں جب آئے گا الرٹ رہیے گا، عربی زبان میں ماں کا استعمال بہت ہے، کثیر الاستعمال ہے، یہ زیادہ استعمال ہے، الگ الگ مقامات پر، الگ الگ جگہ پر اس کا یوز مختلف مقاصد کے لیے ہوا ہے، الگ آبجیکٹیوز کے تحت۔ جیسے پیچھے آپ نے ماں کا استعمال منفی بنانے کے لیے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ماں سوالیہ بھی ہے، یہ ماں موصولہ بھی ہے۔ موصولہ مطلب صلہ کے طور پہ بھی، یعنی یہ ریلیشن بلڈ کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں پر ابھی فی الحال فوکسڈ آپ کا یہ رہنا چاہیے پورا کہ یہ ماں کس کے لیے ہے؟ سوال کے لیے۔ جیسے پیچھے حدیث میں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے ماں دینک، ٹھیک ہے؟ تو ماں کا مطلب کیا ہے؟ کیا؟ تو آپ مثال کے طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ذالکہ، اس میں اشارہ، اور اس کے پہلے ماں لگا دیں گے، کیونکہ ہے کے لیے تو عربی میں کچھ ہے نہیں، تو ماں ذالکہ، وہ کیا ہے؟ ماں ہاذا، یہ کیا ہے؟ اسی طرح ماں جو پیچھے پڑھا آپ نے، دین کا، جو فرشتہ پوچھے گا، فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا دین کیا ہے؟ ماں دینوں کا۔ تو یہ جو ماں ہے یہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ سوال کے لیے آ رہا ہے۔ اب یہاں پر دینی الاسلام اس کا جواب ہے نا، تو یہاں پر پورا جواب دینا ہوگا، ہاں یا نہ سے کام نہیں چلے گا۔ تو ماں ہاذا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ، سوری، ماں ذالکہ اس کا مطلب وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا ہے میں آپ ہے کے لیے پریشانی نہ ہو، ہے کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں، تو دو الفاظ بچے، دو کا ترجمہ سامنے لکھ دیا، سیکوینس اس کا یہ ہوا کہ اس میں استفہام اسٹارٹنگ میں آ گیا اور ذالکہ بعد میں آ گیا، یہ پوری کنسٹرکشن بن گئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ پورا ایک جملہ بن گیا، ٹھیک ہے وہ جملہ اسمیہ بیسیکلی جسے سوالیہ بنا دیا گیا ہے، ٹھیک؟ اچھا، یہ اسم بن کر آتا ہے، ٹھیک؟ آگے دیکھیں، اسی طرح اس میں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ٹھیک؟ اب اس میں دیکھ لیجئے، تیرا دین کیا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں اگر ہم آپ سے پوچھیں تیرا دین کیا ہے، اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، تو آپ آسانی سے بتا لیں گے اردو والے جملے میں کہ تیرا دین مبتدا ہے اور کیا ہے یہ خبر ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے؟ تو وہی بات ہے کہ مبتدا اور خبر اپنی پلیس کو انٹرچینج بھی کر دے رہے ہیں، تو آپ پریشان نہیں ہو کہ یہاں پر یہ مبتدا جو ہے وہ دینوں کا مرکب اضافی کے طور پر ہے، اور وہ اتفاقاً بعد میں آ گیا اور پہلے اس کی خبر کیا لکھ دی گئی، ٹھیک؟ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں۔ اچھا، ماں کے بعد جو دوسرا بہت اہم استعمال ہونے والا حرف استفہام ہے، اسے یاد کرتے چلیں، انگلش میں آپ نے کتنے سارے کوشچن ورڈز پڑھے ہوئے ہیں، بس ویسے ہی یہاں پر بھی دو چار ہیں، زیادہ نہیں۔ تو من کا مطلب ہوتا ہے ہو، ہو مینس کون، اور واٹ کیا۔ اب اس سے بہت سے جملے بنا سکتے ہیں، بے شمار جملے بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو من، مثال کے طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں، تو من انت، ہو آر یو۔ اگر وہ کسی فیمیل سے پوچھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے من انتی، آپ کون ہیں، ہو آر یو، ٹھیک ہے؟ انگلش میں آپ ہو آر یو سیم بولیں گے، کیونکہ وہاں پر یو جو ہے میل کے لیے بھی اور فیمیل کے لیے بھی ہے۔ عربی میں انتا اور انتی کا فرق ہو گیا۔ تو من کا مطلب کیا ہوا؟ بیسیکلی من مینس کون، اور یہی سوال
جو قبر میں پوچھا گیا ہے وہ اسی کوشچن ورڈ کے ذریعے کہ من ربو کا، رب کا، تیرا رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں پالن ہار کو، پالنے والے کو، چیریشر، سسٹینر۔ ایک ہوتا ہے جو کریٹ کر دیا جس نے، خالق، لیکن وہ خالق ایسا ہمدرد ہے کہ وہ پیدا کر کے، تخلیق کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ وہ پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، ٹھیک ہے، نظام کو چلاتا ہے، سسٹم کو پورے اسی نے بنایا ہے۔ تو من ربو کا، تیرا رب کون؟ تو یہ سوال بظاہر بہت آسان ہے، لیکن ان سوالوں کے جواب انسان تبھی دے گا جب ان سوالوں کے شعور کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ شعوری اعتبار سے یہ سوال ہماری پریکٹس میں ہوں گے، تب وہاں یہ سوال کے جواب آئیں گے۔ یہ تو بہت چھوٹے ہیں، کسی کو بھی یاد کرا دیے، ٹھیک ہے، یاد کر لے گا، لیکن وہاں یہ تبھی بتا پائے گا جب ظاہر سی بات ہے شعوری اعتبار سے زندگی میں اس نے ایسا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز جو تھی وہ یہ آگے والا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پہلے بھی ایک بات بتائی گئی تھی کہ جو آ، یہ اسماء استفہام ہیں، یہ کئی ہیں جس میں سے دو آپ نے پڑھ لی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا دیکھیے، تھرڈ، یاد کرتے چلیے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ کیفا، کیفا، کیفا کیسا کے لیے آتا ہے؟ کیسا، ہاؤ، ٹھیک ہے، یعنی آپ ابھی پیچھے انتا کو لے کے بات کر رہے تھے، تو اسی کو لے لیں اگر، تو ہم کیفا انتا، یعنی آپ کیسے ہیں، تو کیسا ہے، کیفا انتا، ہاؤ آر یو۔ پھر اسی طرح پوچھا گیا کہ بھئی تیرا حال کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیفا حالو کا، حالو، حالن، مضاف بنانا ہے، حالو، اور اٹیچڈ ضمیر کا، حالو کا، تیرا حال۔ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی جو ہے مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ کے رولز کیا ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیف حالو کا، ٹھیک ہے، تیرے والد کیسے ہیں، ہاؤ از یور فادر، تو کیفا ابو کا، کیفا ابو کا، اب ابو والد، اور کا اٹیچڈ ضمیر۔ اسی طرح کیفا اخو کا، اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی اسپوکن عربک کی کلاس تو ہے نہیں، اتنے ہی پر بس کریں کیفا کی میننگ آپ کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ الم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں پر دیکھیے کیفا کا مطلب کیا ہے جا کر، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آگے دیکھیں، اینا، اینا، اینا کیا ہے؟ اینا آتا ہے ویئر، کہاں کے لیے، ویئر، کہاں، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ کے والد کہاں ہیں، تو سمپل ہے، اوپر آپ کیفا سے اور شروع میں بس خالی آئینہ لگا دیں، آئینہ ابو کا، یا آئینہ اخو کا، ٹھیک ہے، آئینہ ابو کا، آئینہ اخو کا، سمپلی یہ آپ کے، اب آپ کو بتانا ہوگا کہاں ہے، وہ جگہ کا نام بتانا، فی المسجدی، ٹھیک ہے، فی البیتی، جو جگہ ہوگی وہ بتائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ قیامت کی جو منظر کی ہولناکیاں ہوں گی، اس کا ذکر کرنے کے بعد کہ جب انسان وہاں پہنچ جائے گا نا، پھر وہ اس کو، اس کی ساری جو سینسز تھے وہ سب بالکل ایک دم کھل کے اس کے سامنے ساری حقیقتیں آ جائیں گی، اور جو پردے پڑے ہوئے تھے اس کی عقل پر، وہ پردے بھی ہٹ جائیں گے، آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوگا اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ تو وہاں پر وہ کہے گا یقول الانسان این المفر، ٹھیک ہے، اس دن انسان کہے گا کہ ہے کوئی، این المفر، مفر کہتے ہیں فرار کی جگہ کو، ٹھیک ہے، یعنی
شیلٹر جہاں پر انسان جائے اور اس کو جائے پناہ مل جائے، یعنی جہاں پر وہ جا کر کے آ، بچ جائے. جیسے انسان بارش کے وقت سایہ تلاش کرتا ہے، کوئی دھوپ میں سایہ تلاش کرتا ہے، بارش میں جاتے کچھ شیلٹر تلاش کرتا ہے کہیں بھیگ نہ جائے. تو اس دن اس جب رب کی بادشاہت واقعتاً وہ دیکھے گا اپنی نگاہوں سے، تو پھر کہے گا کہ بھئی ہے کوئی جگہ جہاں وہ چلا جائے، بھاگ جائے یہاں سے. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں کافر کے بارے میں آتا نہیں کہ وہ کافر یہ کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا آج. تو اگر مٹی ہوتا، یعنی کہنے کا مطلب اس کے یہ ہے کہ مٹی ہوتا تو کوئی حساب کتاب نہ ہوتا، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی، کوئی جواب دہی نہ طے ہوتی. تو اس لیے پھر گھبرا کر کہے گا کہ بھئی کوئی جگہ ہو جہاں میں چلا جاؤں. لیکن ایسا نہیں ہوگا. تو اینا کا مطلب کیا ہے؟ کہاں. اسی طرح اور دیکھیں، دو کو ایک ساتھ متا اور متا کے ساتھ ساتھ ایانا، یہ وہ جتنا آپ کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے وہ اتنی چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں، ان کو ایسے ہی من آن لرن کر لینا ہے. متا اور ایانا، وین. اب ان کو جب آپ دیکھیں گے قرآن میں کہیں پڑھیں گے تو غور کریں گے تو آپ کو اس کی میننگ اور اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی. اس کا مطلب ہوتا ہے کب، وین. تو متا ایانا، متا یا ایانا، وہ دونوں کا مطلب ایک ہی. تو یہ ففتھ اور سکستھ ہو گئے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن کریم میں جو اللہ کے نیک بندے تھے نا، تو جب ان آزمائش تھی ان کے اوپر، مسائل تھے، مصائب تھے، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، تو پھر وہ پوچھتے تھے کہ بھئی اللہ کی مدد کب آئے گی. ٹھیک. تو اس انداز میں پوچھتے تھے وہ. اللہ کی مدد کے لیے جو کنسٹرکشن ہے وہ نصر اللہ ہی. اور کب کا مفہوم لانے کے لیے آپ کیا لگا دیں گے اس کے پہلے؟ متا. متا نصر اللہ ہی، یعنی اللہ کی مدد کب. اب باقی انڈرسٹوڈ ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی. ٹھیک ہے. یعنی کب ہوگی اللہ کی مدد. ٹھیک ہے. تو متا نصر اللہ. اسی طرح حاذل وعد، یعنی یہ وعدہ کب سچا ہوگا. متا حاذل وعد. ٹھیک. اسی طرح وہ پوچھتے تھے یہ مشرکین کے جو یوم القیامہ کی بار 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 بات ہوتی ہے نا، تو یہ صرف دھمکی ہی ہے، حقیقت کچھ نہیں. آئے تو وہ قیامت. تو وہ پوچھتے ایانا یوم القیامہ، ایانا یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کا دن کب واقع ہوگا، کب آئے گا. صرف باتیں ہی باتیں ہیں یا واقعتاً ہے بھی ایسا کوئی دن. تو وہ دونوں کے پوچھنے کا انداز الگ الگ ہوتا تھا. مومنین صادقین تو پریشان ہو جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے. پریشان کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بڑی استقامت دی تھی. لیکن انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، عاجز نہیں آتے تھے، بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں پوچھتے تھے. اور جو دوسرے مخالفین تھے وہ تنزیہ پوچھتے تھے، ٹونٹ کرتے تھے کہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا، کب جو ہے عذاب آئے گا ہم پر. بہرحال یہ الگ الگ طریقے تھے ان کے. لیکن یہاں پر ایک چیز جو آپ نے پڑھی، پھر سے پیچھے سے ریکال کر لیں. اسماء استفہام کا استعمال ہم وہاں کریں گے جہاں پر جواب ہمیں تفصیل والا چاہیے ہوگا، ڈسکرپٹیو. اسماء استفہام ہوتے کیا ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے کوشچن ورڈز ہیں، اور یہ آپ کے جملے کے سٹارٹنگ میں آپ لگا دیتے ہیں ان کو. اور اس طرح سے جیسے ما کا مطلب کیا، من کون، اور پھر کیفا، اینا، متا، ایانا، سب کی میننگ بھی یاد کریے. ایک ایک ایگزامپل ہو سکے تو یاد کر لیجئے گا، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد دو ایک اور دیکھ لیں جو اہم ہے. ایون. ایون. ٹھیک ہے. اب تک آپ نے دیکھا تھا کہ جو بھی اسماء استفہام تھے اس پر تنوین نہیں تھی. غور کیا آپ نے؟ ما، من، ٹھیک ہے، متا، یانا، ان سب پہ تنوین نہیں. یہاں ایون پہ تنوین مل رہی ہے، تو کچھ تو ضرور بات ہے.
پیچھے کے جو ہیں وہ سب مبنی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ منصرف ہے، یہ این کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کون سا۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں ٹیکنیکل جو ٹرمز ہیں وہ بیچ میں آئیں گے، یہ ان کے لیے سمجھ میں آنے کی بات ہے جنہوں نے پیچھے کے لیکچرز پراپرلی گو تھرو کیے ہوئے ہیں۔ کون سا، کون سی، اس کے لیے ایون آتا ہے، جس کے لیے انگلش میں آپ وچ کا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے مشہور زمانہ اگزامپل اس کی سورہ رحمان کی وہ آیت جو تکرار کے ساتھ کم و بیش 30 سے زائد مرتبہ آتی ہے، اور کیا ہے وہ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ فَبِأَيِّ، اب اصل میں کیا ہے، یہ ایون تھا، ٹھیک ہے۔ فا، اب اس کے پہلے بی، حرف جار آ گیا نا، دیکھیں جار کے آنے سے فوراً ہی کیا ہوگا، یہ ایون جو تھا وہ این ہو گیا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے فبی ای، اس کی تنوین بھی ڈراپ ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کو آگے سے مضاف بنا کر استعمال کرنا ہے، تو فبی ای حدیثن، تو فبی ای حدیثن بعدہ یؤمنون، مطلب اس بات کے آ جانے کے بعد اب وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ اسی طرح فبی ای آلاء ربکما تکذبان، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو ایو اور پھر ای، آگے دیکھیں اسی طریقے سے۔ تو یہ ایک ایگزامپل آپ نے دیکھ لی، اور ایک اور انا، انا، انا کا مطلب ہوتا ہے کہاں سے، کہاں سے، یعنی فرام ویئر۔ آپ دیکھیے کچھ انگلش میں بھی کوشچن ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی پریپوزیشن آ جاتا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں فار ہاؤ لانگ، ٹھیک ہے، ہاؤ فار، تو یہ کیا ہوتے ہیں کہ ایک حرف، ایک لفظ پر، ایک ورڈ پر بیسڈ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ کوئی ایک اور پرٹیکولر ورڈ جڑ گیا اور یہ اس کی نئی میننگ آ گئی کہاں سے، ٹھیک ہے، کہاں اور کہاں سے دونوں میں فرق ہو گیا۔ تو انا، قرآن کریم میں جیسے آتا ہے نہیں، انا لکی ہاسا، یہ جو پھل جو حضرت مریم سلام علیہا کے پاس، تو ان سے پوچھا کہ ابھی یہ کہاں سے تمہیں مل جاتے ہیں، تو انا لکی ہذا، کہاں سے یہ سب آتا ہے، تو قالت من عند اللہ، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو ایگزامپلس آپ دیکھ رہے ہیں، اور یا یہ جو چیزیں ہیں انہیں یاد کر لیجئے اور انہیں لکھ کے دیکھ لیجئے، پریکٹس کر لیجئے گا۔ یہ کیا ہے، ایون اور انا، ٹھیک۔ آگے دیکھیں اسی طرح، اس کے بعد آتا ہے ایک اور اہم، وہ ہے کم۔ کم یہ کتنا یا کتنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کتنے، کتنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس میں یہ آتا ہے، ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی، نمبر یا کوانٹٹی۔ کتنا کی بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہاؤ مچ، کتنے، ہاؤ مینی، یعنی نمبر یا کوانٹٹی جب کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر یہ اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں اس کا استعمال آپ کو دو طرح سے ملے گا، ایک تو یہ جیسے یہ استفہامیہ کے طور پہ بھی آ جاتا ہے اور خبریہ کے طور پہ بھی آتا ہے۔ استفہامیہ کا مطلب یہ سوال بھی پوچھتا ہے، اور خبریہ یعنی یہ کوئی انفارمیشن بھی دے رہا ہوتا ہے، مثلا جیسے ایک ایگزامپل لے لیجئے بس، کم اور پھر قلمن یا کتابن عندک، عندہ پاس، عندہ کا تیرے پاس، کوئی مشکل بات نہیں ہے، عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، اور عندہ کا تیرے پاس، تیرے پاس قلمن، قلم، کم کتنے، یعنی سوال پوچھا گیا کہ تیرے پاس کتنے قلم ہیں۔ اب یہ جو اسٹائل تھا یہاں پوچھنے کا، یہ استفہامیہ ہے، یہ استفہامیہ ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے، کوشچن مارک،
کم قلمن عندک. اب اس میں ایک خاص بات یہ سمجھ لیں کہ کم کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے یہ آپ کو عموماً واحد ملتا ہے، سنگولر ان نمبر ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نکرہ معرفہ کے مقابلے نکرہ. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ منصوب ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے. دیکھیے تینوں پراپرٹیز یہاں پر ہیں، یہ واحد بھی قلمن. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ نکرہ بھی اور منصوب بھی. تو یہ تین پوائنٹس اس کے ساتھ ہوتے ہیں. کب؟ جب یہ کم استفہامیہ کے طور پر یوز ہوتا ہے. لیکن یہی کم کبھی خبریہ کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. خبریہ مینس کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے. جیسے مثلا قرآن کریم کی یہ ایک ایگزامپل ہے کہ وہ کم ارسلنا، ہم نے بھیجے. ٹھیک ہے. ارسلنا مینس ہم نے بھیجے. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی گرامر. من نبیین فی الاولین. اولین یعنی فی الاولین کہ اور کتنے ہی نبی. ٹھیک ہے. پہلوں میں سے، اولین میں سے ہم نے بھیجے. یہ قرآن کریم کی سورہ نمبر 43 آیت نمبر 6 میں مل جائے گا. تو یہاں پر اب آپ غور کریں تو یہاں پر یہ جو کم ہے نا، اس کا رول دوسرا ہے، اور یہاں کم کا رول دوسرا ہے. ٹھیک ہے. تو دو رول پلے کرتا ہے، ڈبل رول میں آتا ہے یہ. کبھی یہ استفہامیہ ہوتا ہے، سوال پوچھتا ہے، تو اس کے بعد آنے والا آپ کو اسم اس طرح سے ملے گا نشانی کے طور پر. اور یہاں پر کم جو آ رہا ہے یہ خبریہ ہے. اب خبریہ اور استفہامیہ میں فرق کیا ہے؟ یہ کوئی بہت موٹی بات نہیں. خبر آپ جانتے ہیں، خبر کا مطلب ہوتا ہے انفارمیشن. ٹھیک ہے. خبر کا مطلب ہے ایک سمپلی ایک ایسرشن، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک بات ہے، بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا رہی اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ استفہامیہ میں کیا ہے؟ سوال ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو اس کا مطلب نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کتنے ہی، یعنی ایک کثرت ان کی تعداد بتائی جا رہی، کتنے ہی. ٹھیک ہے. وکم اہلکنا، ہم نے، قریتن کے الفاظ ہیں غالباً کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی. ٹھیک ہے. اہلکنا. یہاں پر ہے ارسلنا، وکم ارسلنا. تو یہاں پر یہ کم جو ہے وہ خبریہ ہے. کم کا مطلب کیا ہے؟ کتنا یا کتنے. ٹھیک. یعنی گنتی کے طور پر یا تعداد کے طور پر ان کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک. باقی کوئی ایک اہم یہ چیز ہے کہ بھئی یہاں پر اس میں آگے آپ کو ایک جار مجرور کی کنسٹرکشن ہے، فی الاولین. یہ بھی، یہ سب چیزیں اب کوئی نئی سی نہیں لگیں گی انشاءاللہ. من نبیین سمجھ رہے ہوں گے، فی الاولین سمجھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اینا ساؤنڈ کون سی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو بھی پہچانیے. ارسلنا کو چھوڑ دیجئے، یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے آپ جب فعل آئے گا انشاءاللہ. تو یہ اتنی باتیں جان لینے کے بعد اب آپ ذرا پیچھے جائیں اور اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے جو سوال پوچھنے ہیں، جملے کو سوالیہ بنانا ہے، اس کے دو طریقے ہیں. یعنی نٹ شل میں اگر بات کریں تو وہ یہ کہ ایک تو طریقہ پہلی قسم والا ہے. اب یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو جواب کیسا چاہیے. اگر آپ کو جواب ہاں یا نہ میں چاہیے تو آپ پہلی قسم والے سوال کو رکھیں گے سامنے. لیکن آپ کو جواب اگر مفصل چاہیے تو پھر آپ دوسری قسم والا سوال بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور دونوں کا طریقہ یہ تھا کہ بھی پہلی قسم والے کے ساتھ حرف استفہام آئے گا، یعنی پہلی قسم والا جو ہے وہ سوال حرف استفہام کے ذریعے بنے گا، اور دوسری قسم والا جو سوال ہے وہ اسم استفہام کے ساتھ بنے گا. ٹھیک. باقی یہ تمام کے تمام جو تھے آپ کے سامنے آئے تھے ان کو یاد کر لیجئے گا. ایک اور پوائنٹ، ایک ٹیبل آپ کو دے رہے ہیں، اس ٹیبل میں کچھ اسماء استفہام ہیں جو کچھ مخصوص حروف کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ استعمال ہونے پر ان کی ایک میننگ نئی ہو جاتی ہے. تو ان کو بھی دیکھ لیجیے گا، لیکچر کو دوبارہ سے سن لیجیے گا، ریوائز کر لیجیے گا. اس چارٹ کو آپ یہاں دیکھ لیجیے. اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے اوپر ہیڈنگ حروف جارہ پلس اسماء استفہام. یعنی کچھ اسماء استفہام ایسے ہوتے ہیں جو کچھ مخصوص حروف جارہ کے ساتھ آتے ہیں. مثلا جیسے ماں ہے، تو ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے؟ واٹ. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں مادینو کا.
ٹھیک ہے، لیکن جب یہ لی لام جارہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کو دونوں کو ملانے کے بعد اس کی اسپیلنگ کچھ ایسی ہوتی ہے، لما، اور اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے، کیوں یا کس لیے۔ اسی طرح فی اور ما دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ ایسا ہو جاتا ہے فی ما، اس کا مطلب ہوتا ہے کس چیز میں۔ من اور ما، یعنی ما کو دیکھیے کتنی طرح سے لکھا جا رہا ہے، یہ اتنی طرح سے کہ ما جو ہے وہ لام کے ساتھ جارہ کے ساتھ بھی آیا، لما بن گیا، فی فی ما، من ما مما، ٹھیک ہے، مما خلق، ٹھیک، کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا، عن ما، ان کی سندھی کر دی گئی تو یہ عما بن گئے، عما، عما یتساءلون، ٹھیک ہے، کس چیز کی نسبت سے، کس چیز کے تعلق سے یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، فیما، فیما انت من ذکراہا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ لیما، فیما، اور اسی طرح من ما، یعنی مما، عما، پھر اس کے بعد لی اور من، یعنی اب من جو ہے وہ لی کے ساتھ اگر لمن، کس کے لیے، ٹھیک ہے، من اینا، من اینا کہاں سے، وہ حدیث آپ یاد کریے، من این اکتسبہ، جو میدان محشر میں سوال پوچھے جائیں گے، اس میں سے ایک سوال مال کے بارے میں ہے اور پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو وہاں پر یہی ہے من این اکتسبہ، الی اینا کہاں کو، کدھر کو، الی متا کب تک، بیکم کتنے میں، بس یہ اور اتنے سے پڑھ لیجیے گا۔ الحمدللہ آپ نے ایک لیکچر یہاں یہ والا لاسٹ فنش کر لیا ہے، اسم والا، اور اسم سے ریلیٹڈ جتنی ضروری معلومات تھی وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کی جا چکی ہے، اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوٹس بناتے رہیں، ریویژن پراپر کرتے رہیں، اور پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کورس میں ایسے ہی آگے کنٹینیو کرتے رہیے۔ آج کا لیکچر تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اور ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ قائم رکھے، اور مقصد کے تحت کلاس میں رہیں گے اور پوری شدت کے ساتھ سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ خود کا، آپ کا، اپنے آپ سے کمٹمنٹ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا جو وعدہ ہے اسے دھیان میں رکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔